السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دھروو راٹھی کی نئی ویڈیو آپریشن سندور کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے پاکستان پر یہ تیسری لگاتار ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے پہلے 2 بھی بنائی تھیں۔ آج پھر انہوں نے اسی طرح شروعات کی کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور پہلگام اٹیک پاکستان کی طرف سے کروایا گیا تھا، پاکستان آرمی بیکڈ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے بات شروع کی کہ TRF اس نے پہلگام اٹیک کی رسپانسبلٹی لی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا اس نے لی ہے، لیکن کیا پاکستان آرمی اتنی ان پروفیشنل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کسی بھی دنیا کی آرمی اتنی ان پروفیشنل ہوگی کہ وہ ایک اٹیک کروا کر اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ یہ بات اسی وقت ڈینائی ہو جاتی ہے جب انہوں نے TRF والے آرگنائزیشن نے یہی کہہ دیا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اور آپ نے اور انڈین سیکیورٹی جو سائبر سیکیورٹی والے انہوں نے ہیک کیا تھا۔ اس کو دھروو راٹھی نے ڈینائی کر کے ایک پروف کیا دیا؟ انہوں نے پروف دیا ایک اینکر، ایک امریکن یا کینیڈین اینکر، آئی ڈو ناٹ ریممبر دیٹ کریکٹلی، اس کی ایک سٹیٹمنٹ اور اس کی ایک جو پورا ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ ہاؤ کین دیٹ بی اے پروف آف پہلگام اٹیک؟ دیٹ کین ناٹ بی اے پروف آف پہلگام اٹیک۔ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور دوسری انہوں نے بات کی کہ UN نے بھی پاکستان کہتا تھا نا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، انہوں نے بات کی کہ UN نے کہہ دیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ انہوں نے سورس لگایا تھا وہ اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ڈینائی کر رہا ہے۔ اس میں وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ UN کے آفیشلز نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ پہلگام اٹیک کرایا ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہی تو پاکستان کہتا ہے۔ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف نے PMA کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی میں سیم یہی بات کی تھی کہ آپ نے ہم پر جو الزام لگایا ہے اس کو ثابت کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہم ان کو پھانسی کے پھندے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو حق ملنا چاہیے ان کا۔ لیکن ایک سرپرائز اٹیک، جس کو ہم سرپرائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ 3 دن سے تھریٹس آ رہی تھیں، آپریشن سندور کے نام سے ایک رات کو اٹیک کر دیا گیا بغیر ثبوت کے، بغیر انٹرنیشنلی آپ نے ثبوت نہیں دیا اور آپ نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا۔ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ اور آپ کے پاس ابھی بھی کوئی پروفس نہیں ہے، آپ وہی TRF کی پرانی باتوں کو لے کر آپ پاکستان کے ملٹری بیسس پر بھی نہیں، آپ نے کہا کہ ہم نے سویلینز، آپ نے کہا ہم نے دہشت گردوں کو حملہ بنایا، اور پھر مودی صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کو حملہ نشانہ بنایا اور پاکستان نے ہمیں پر اٹیک کر دیا۔ وہ مودی صاحب پلیز یہ بات سمجھیں کہ آپ نے ہماری میزائل، جو آپ کا جو میزائل آئے ہیں نا وہ ہمارے ایئر بیسز اور ہماری ایریا کے اندر آئے ہیں۔ آپ چاہے ٹیررسٹ پہ اٹیک کریں نہ کریں، آپ نے ہمارے ایریا میں گھس کے حملہ کیا ہے، اس کا مطلب آپ ہم سے ریٹیلیشن ایکسپیکٹ تو کریں۔ آپ اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا، تو اتنی تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اب دوسری بات جو دھروو راٹھی نے کی وہ کی کہ ہم نے پاکستان کی ٹیررسٹ سائٹس پر اٹیک کیا اور پاکستان نے آگے سے ہمارے سویلینز پر اٹیک کیا۔ سیدھی بات ہے کہ آپ کو ہمیں ایز اے پاکستانی، میں ایز اے پاکستانی یہ فیکٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ان کے سویلینز پر اٹیک ہوا ہے، LOC پر جنگ جو ہوئی اس میں ان کے سویلینز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی غلط بات میرے خیال سے نہیں ہوگی، اور ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہماری جو گولیاں ان کو لگی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جتنوں کو بھی لگی ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو میزائل ہیں وہ ٹیررسٹ سائٹس پر نہیں گرے، آپ کے بھی جو میزائل ہیں وہ ہمارے سویلینز کو نقصان پہنچا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچا ہے، ہماری خواتین کو نقصان پہنچا ہے، ہمارے بوڑھوں کو نقصان پہنچا ہے، ان سب کو نقصان پہنچا ہے۔ میں ایک یہاں پر سورس بھی لگا دوں گا، عرب نیوز کی طرف سے ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا، آپ کی طرح نہیں۔ اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ارتضیٰ عباس جو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بھی شہید ہوا ہے،
اور بلوچستان پر تو نہیں آتے ہم ابھی، لیکن وہاں پر بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بات ایکسیپٹیبل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو ٹیررسٹ کو آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیررسٹ کو اٹیک کیا ہے، اس کو آپ نے لاسٹ ویڈیو میں اپنی پروف کرنے کی کوشش کی کہ عبدالرؤف، آپ نے کہا کہ جیش محمد کے جو لیڈر ہیں مولانا مسعود اظہر، ان کو آپ لوگوں نے مار دیا ہے، اور اس کا آپ لوگوں نے ثبوت کیا دیا کہ عبدالرؤف جو ہے ایک بندہ، وہ ان کا جنازہ پڑھا رہا ہے جو ان کا بھائی ہے عبدالرؤف۔ اس ویڈیو میں دھرو راٹھی صاحب آپ نے اس کو کلیریفائی کیا اور آپ نے کہا کہ وہ حاجی وہ حافظ عبدالرؤف ہیں، یہ حافظ عبدالرؤف ہیں، ان کا تعلق جیش محمد یعنی مولانا مسعود اظہر کی جماعت سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کیا حرکت کی، آپ نے کیا کہ ہم اس کو کسی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے لنک کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو سیدھا جا کے لشکر طیبہ سے لنک کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، یا تو آپ لوگ اتنے کلیئر نہیں ہیں مائنڈ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اگر ٹیررسٹ سائٹ پر اٹیک کیا ہے تو وہ کہاں کی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر طیبہ کا بندہ جنازہ پڑھا رہا ہے اور جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مولانا مسعود اظہر کی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی، کیونکہ مولانا مسعود اظہر تو دیوبندی جماعت سے ہیں، اور جو لشکر طیبہ کا جو بندہ ہے وہ حافظ عبدالرؤف جو ہے وہ اہل حدیث جماعت سے ہے، تو ان کے جنازوں میں ہی فرق ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کا یہ لوگ جنازہ پڑھائیں۔ تو یعنی آپ لوگ کلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی ٹیررسٹ سائٹ پہ حملہ کیا ہے اور کون سے بندے نے کس کا جنازہ پڑھایا، آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ابھی بات کلیئر ہی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ فیکٹ ایکسیپٹ کریں کہ آپ لوگوں نے بھی سویلین ٹارگٹ کیے ہیں، ہماری طرف سے بھی سویلین ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ یہ بات کر سکیں کہ ہماری طرف سے بھی سویلین ٹارگٹ ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے بھی سویلین ٹارگٹس ہوئے ہیں۔ دونوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ایک وار کے اندر کبھی بھی سویلینز کا نقصان ہونا از نیور اے ون، اس کو آپ پلس پوائنٹ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ آ گئے کہ انہوں نے ہمارے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، جن میں نور خان ایئر بیس اور بلاڑی ایئر بیس اور ایک سرگودا والی ایئر بیس، انہوں نے ان 3 ایئر بیسز کی بات کی۔ یہ بات سچ ہے کہ ان تینوں بیسز پر ان کے میزائل آ کر گرے تھے، مگر جتنا انڈین میڈیا اور تھوڑا بہت انہوں نے بھی ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں یا اس طرح، مطلب وہاں بہت نقصان ہوا ہے۔ نور خان ایئر بیس، میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں، نور خان ایئر بیس پر جو میزائل گرا تھا وہ اتنا گرا تھا کہ 1-2 دن میں اس کی ریپیئرنگ ہو گئی۔ البتہ بلاڑی ایئر بیس پر جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کافی حد تک ایک میجر نقصانات ہیں، جن میں ایک اسکواڈرن لیڈر بھی ہمارے شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو کہا اور اس کے بعد ہمارے جو ان کے بنیان مرصوص کے میزائل گئے تھے اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو میزائل سسٹمز ہیں انہوں نے سارے ان کے میزائلز بلاک کر دیے، اور ہمارا S-400 انہوں نے S-400 کی بات کی۔ تو میرے پاس ایک یہ اوتھینٹک ایک میڈیا سورس ہے، اس کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں کہ S-400 بھی ایک تباہ ہوا تھا، اور جس طرح انہوں نے سیٹلائٹ امیجز دکھائی تھیں، ہمارے بھی ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے سیٹلائٹ امیجز دکھائی ہیں، اگر وہ اس کو پروف سمجھتے ہیں تو ہم بھی اس کو پروف سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بالکل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم وار جیتے ہیں یا وہ وار جیتے ہیں، وار کبھی بھی جیتی نہیں جاتی، وار میں ایک پارٹی کا نقصان کم ہوتا ہے اور ایک کا زیادہ ہوتا ہے، تو وار از نیور دا سولوشن۔ لیکن جس طرح دھرو راٹھی صاحب بات کرتے ہیں آج کل، اس طرح ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات پاکستان کو ختم کرنے کی طرف چلے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ان کا بہت جگہ مطلب یہی ہوتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، تو آگے انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو پچھلی ویڈیو انہوں نے لگائی تھی اس پر لوگوں نے کہا کہ یار آپ نے تو سارے انڈین سورسز استعمال کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اینڈ کی بات ہے یہ ان کی ویڈیو کی، کہ ٹائمز آف انڈیا، دا ہندوستان ٹائمز، دا ہندو، یہ میرے لیے ایک ٹرسٹیبل سورس ہیں، چاہے یہ انڈین ہو یا نہ ہو۔ دھرو راٹھی صاحب، سیدھی بات ہے، جب آپ نیشنلی بات کریں گے نا کہ یار انٹرنل معاملات میں اگر اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ کے لیے اوتھینٹک سورسز ہوں گے، لیکن جب آپ کسی اور ملک کے بارے میں بات کریں گے یا اس کے ساتھ کانفلکٹ کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ پلیز انٹرنیشنل میڈیا کے سورسز استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ سورسز
کیوں ہم کیوں مانیں؟ ہم کیوں ایک انڈیا پہ بھروسہ کریں؟ ہم اگر آپ کو ڈان کے اخبارات کے سورسز یا ڈان کے آرٹیکلز بھیجیں تو کیا آپ مانیں گے؟ ہم اگر آپ کو جیو کے آرٹیکلز یا جیو کے سورسز بھیجیں تو کیا آپ مانیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کریڈیبل سورس نہیں ہے. اسی لیے اگر یہ آپ کے لیے کریڈیبل سورس نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کریڈیبل سورس نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی پروف دینا بھی ہے تو آپ وہ نیوٹرل میڈیا کا سورس دیں. BBC ہے آپ کے پاس، الجزیرہ ہے آپ کے پاس CNN ہے. لیکن آپ نے اس بات کو اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے ٹرسٹ وردی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات غلط ہو لیکن میرے لیے ٹرسٹ وردی ہیں تو ہم اس کا سورس دیں گے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. مسٹر دھرو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں آخری باتوں میں سے کچھ یہ بات یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو ان کی اپنی عوام ہی ٹرسٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس میں بہت غلط رول پلے کر چکے ہیں. انہوں نے ایک پاکستانی شخص کا انٹرویو دکھایا اور اس میں انہوں نے اس شخص نے کہا تھا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت وہ کرتی ہے، فیک نیوز پھیلاتی ہے اور اس طرح کرتی ہے. دھرو راٹھی صاحب، اگر آپ نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں پھنسنا ہے نا تو آپ کو بہت کچھ اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بیسک چیز نہیں ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان کو پکڑا گیا ہو اور عمران خان کے ساتھ ہی پاکستان آرمی نے یہ کیا ہو. یہ بہت بار ہو چکا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس کے اندر یہ رول رہا ہے اور یہ ہمارا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. لیکن جب ہماری آرمی باہر جا کے لڑتی ہے تو ایز اے پاکستانی ہمیں اس پہ پورا بھروسہ ہے، ہمیں اس پہ پورا یقین ہے، ہم اس کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ دکھائیں گے. لیکن اس کے انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، آپ کو پوری ہسٹری پڑھنی پڑے گی، آپ کو ایوب خان سے لے کر جنرل عاصم منیر تک سارا پڑھنا پڑے گا. آپ بیسیکلی سیدھی یہ بات نہیں کر سکتے. اچھا جی، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں. ایک میں نے پوائنٹ پچھلی ویڈیو جو دھرو راٹھی صاحب کی تھی اس کے لحاظ سے بھی بات کرنی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں گیا کیونکہ وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے، اگر پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ تھا تو پاکستان FATF کی لسٹ سے کیوں نکلا؟ اچھا، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان نے FATF کو بیوقوف بنایا. سر، ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کو بیوقوف بنا سکو. یہ FATF کی ہی سٹیٹمنٹ ہے جو میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ FATF کہتا ہے کہ پاکستان نے اپنا انفراسٹرکچر اور اپنا جو امیج ہے اس کو بیٹر کیا، اس نے اینٹی کرپشن اور اینٹی ٹیرر کام کیا ہے جس وجہ سے ہم پاکستان کو اس لسٹ سے نکال رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ FATF تم واپس ڈال دو پاکستان کو اس لسٹ میں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں دھرو راٹھی صاحب کو کہوں گا کہ آپ پلیز حق کی بات پھیلائیں، سچ کی بات پھیلائیں. اور وار کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا میں کہ وار کبھی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور کشمیریوں کے لحاظ سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی جنگ ہوئی ہے بیچارے کشمیری ہی پسے ہیں. کشمیریوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا چاہے وہ جموں کشمیر کے لوگ ہوں، نقصان ان بیچاروں کا ہوتا ہے. یہاں پر ارتضیٰ عباس شہید ہوا، وہاں پر بھی کچھ بچے میں نے سنا کہ شہید ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کی جان کا نقصان پاکستانی ہوتے ہوئے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا. بہت شکریہ آپ سب کا.